الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال سبحانه وإبراهيم الذي وفى وقال عز وجل إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين وقال سبحانه عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل صد احترام معزز اور محترم حضرات، چند ہستیاں اور شخصیات ایسی ہوتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جامع الصفات والکمالات بنایا ہوتا ہے. ان میں خیر کی اور کمال کی خوبیاں اور صفات اللہ رب العزت نے جمع کی ہوتی ہیں، اور پھر ان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں کے لیے پیشوا، امام اور مقتدا بنایا ہوتا ہے. تاریخ انسانیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی جامع شخصیت ہے کہ دنیا کے جتنے بڑے مذاہب ہیں وہ کسی اور پیغمبر اور نبی کو مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ عظیم اور برگزیدہ شخصیت مانتے ہیں. چنانچہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، نصارہ کہتے تھے کہ ملت ابراہیمی پر ہم ہیں، یہاں تک کہ مشرکین مکہ بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے.
اور پڑوس کے بھارت ملک میں ہندوؤں کی جو مختلف قومیں ہیں، ان میں سب سے اونچی قوم جنہیں برہمن کہا جاتا ہے، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہے، ان پہ ان سب کا اتفاق ہے۔ اور وہ کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ میں آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں جب دیکھیں گے، ان کے پورے خاندان کی قربانیاں جب ہماری نظروں کے سامنے ہوں گی، تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے انہیں جن عزتوں سے نوازا، اس کی ایک ادنا اور معمولی سی جھلک یہ ہے کہ مشرک آدمی بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ محبت اور پیار کرتا ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھیں گے، 25 سورتوں میں 69 آیات کے اندر 250 سے زیادہ مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ ایک مرتبہ قرآن مجید میں کسی کی تعریف آ جائے کافی ہے اس کی عظمت کے لیے۔ حضرت کا اللہ نے نام ذکر کیا 250 سے زیادہ مرتبہ 69 آیات میں 25 سورتوں میں۔ آپ 13واں پارہ پڑھیں گے، وہاں سورت کا نام ہی سورہ ابراہیم ہے۔ مسلسل قربانیاں دیں، جان کی بھی دی، مال اور دولت اور جائیداد کی بھی دی، اولاد کی بھی دی، بیوی کی بھی دی، بچوں کی۔ عراق کا ایک شہر ہے بابل، ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اس شہر میں ہوئی ہے۔ میں قربانی کی مختصر داستان ذکر کر رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کا اصل وطن عراق کا شہر بابل ہے، لیکن آپ تاریخ پڑھیں گے، سیرت ابراہیمی کے نام سے جو کتابیں تصنیف کی گئیں پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کبھی بابل چھوڑ کر حران میں آئے، حران کو چھوڑ کے فلسطین میں آئے، فلسطین کو چھوڑ کے مصر گئے، مصر کو چھوڑ کے وادی مکہ میں پہنچے، اور وہاں اپنی بیوی کو اور معصوم دودھ پیتے بچے کو اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے عراق کی طرف پھر واپس آئے۔ تنے تنہا، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ کوئی شخص اپنی ماں کو بھی چھوڑ دے، اپنے باپ کو بھی چھوڑ دے، اپنے گھر کی بھی قربانی دے دے، اپنے علاقے اور شہر کی قربانی بھی دے دے، اور پوری قوم کے ساتھ ٹکرا جائے۔ یہ جتنی صفات ہیں جامع ابراہیم علیہ السلام میں اللہ نے رکھی، اس لیے فرمایا ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے۔ جو صفات امت میں ہوتی ہیں وہ ساری صفات اکیلے ابراہیم علیہ السلام کے اندر اللہ نے جمع کر دی۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم وہ ہیں جنہوں نے وفا کا حق ادا کیا۔ اللہ نے جس قربانی کا تقاضا کیا وہ قربانی پیش کر دی، اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہوئے، نہایت احسن انداز سے انہیں اسلام کی اور دین کی تبلیغ کی،
ماں نے انگلی سے پکڑ کے باپ کے سامنے کھڑا کر دیا، باپ نے سختی کی، ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے جو نرمی کے کلمات اور باپ کے آداب اور باپ کے احترام اور اس کے ادب میں جو کلمات نکلے ہیں، سورہ مریم کے اندر ان کی تفصیل موجود ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتْ۔ یا ابت کا ترجمہ اگر ہم کریں اے ابا جی، تو یہ ابا جی کا لفظ بھی ادب میں قاصر ہے، جتنا کہ ادب اور احترام یا ابتی کے اندر پایا جاتا ہے۔ 4 مرتبہ حضرت نے فرمایا یا ابت، یا ابت، ابا جی، ابا جی، ابا جی۔ باپ مشرک ہے، بت بنا کے بازار میں فروخت کرنے والا ہے، بیٹا اس باپ کے ساتھ جس مسئلے کا تذکرہ کر رہا ہے وہ مسئلہ دین کی بنیاد ہے۔ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید ایک بنیاد ہے، لیکن اس کلمے کو جس انداز سے پیش کیا جا رہا ہے اس میں جو درد ہے، آج کے واعظ اور داعی کی زبان میں اگر یہ لہجہ نہ ہو تو اس کی دعوت کبھی بھی مؤثر نہیں ہو سکتی۔ 4 مرتبہ، اور باپ نے نتیجے میں کہا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تو باز نہیں آیا میں تجھے سنگسار کر دوں گا، پتھر مار کے ہلاک کر دوں گا۔ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اور اپنا بوریا بستر سمیٹ کے میرے گھر کو خالی کر دو، میرا گھر چھوڑ دو۔ اب اتنا کرنے کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے سختی کا جملہ نہیں نکلا۔ قال سلام علیک، آپ کے اوپر سلامتی ہو۔ سأستغفر لك ربی انه كان بی حفیہ، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، آپ کے لیے اللہ سے بخشش کی دعائیں کروں گا، اللہ آپ کو ہدایت دے دے، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے۔ سورہ ابراہیم میں بھی پڑھیے رب اغفر لی ولوالدی، وہاں پہ بھی والدین کے لیے مغفرت کی دعا ہے، لیکن یہ دعا کب تک تھی؟ جس وقت تک ان کا باپ اس دھرتی پہ زندہ تھا، سانسیں لے رہا تھا۔ جب فوت ہو گیا کفر پہ، شرک پہ، تو قرآن خود کہتا ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ۔ جب باپ کا انتقال کفر پہ ہو گیا، پتہ چلا کہ اب یہ اللہ کا دشمن بن کے مرا ہے، قرآن کہتا ہے تبرأ منہ۔ اس کے بعد حضرت نے مغفرت کی دعا نہیں کی، برات کا راستہ اختیار کر دیا۔ کہیں باپ کے ساتھ مکالمہ ہے، کہیں پوری قوم کے ساتھ مکالمہ ہے، اور اکیلا ایک شخص ان کے عبادت خانے میں گھس کر ان کے تمام بتوں کو توڑ کے اور پھر کلہاڑی بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیتا ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ یہ کام ابراہیم کے سوا کسی اور کا نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق والے کی ایک واضح پہچان ہونی چاہیے، کہ باطل کی زبان سے بھی نکلے کہ یہ کام جو حق کا ہے فلاں کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ انسان حق کے لیے اتنی قربانی دے کہ پوری دنیا یہ کہہ سکے کہ یہ کام حق کے لیے اگر کسی نے کیا ہے تو وہ ابراہیم ہو سکتا ہے، ابراہیم کی اولاد میں سے کوئی ہو سکتا ہے۔ سب نے پکڑ کے حضرت کو لا کے بادشاہ کے سامنے کھڑا کیا۔ أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ،
ابراہیم ہمارے معبودوں کا یہ حشر تو نے کیا؟ حضرت فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ کام اس بڑے نے کیا ہوگا، اس سے پوچھو اگر یہ بولتے ہوں تو۔ کیا تو حضرت ابراہیم نے ہے، کیوں فرما رہے ہیں کہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا؟ اس کو کہتے ہیں قوم کی بے بسی کو اور ان کی تذلیل کو اور قوم کی جہالت کو خود ان کی زبان سے کہلوانا مقصود تھا۔ انہوں نے خود کہا آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ بات نہیں کرتے اور یہ ایسا نہیں کر سکتے، حضرت بھی یہی چاہتے تھے۔ فرمایا پھر اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، جب یہ بات نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے، حرکت نہیں کر سکتے، تمہاری پکاروں کو نہیں سن سکتے، تو پھر اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، پھر تمہارے اوپر بھی اف ہے اور تمہارے ان معبودوں پہ بھی اف ہے جن کی تم اللہ کو چھوڑ کے عبادت کر رہے ہو۔ قوم سے مکالمہ بھی ہوا، بادشاہ کے سامنے بھی مکالمہ ہوا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، یہ ان آتاہ اللہ الملک کا لفظ ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے دولت دیتے ہیں، اقتدار دیتے ہیں، عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے، تاریخ انسانیت اس کی شاہد اور گواہ ہے کہ انسان اقتدار کے نشے میں ہمیشہ غلط راستہ اختیار کرتا ہے، تکبر والا راستہ اختیار کرتا ہے۔ بہت کم آپ کو پوری انسانی تاریخ میں کچھ لوگ ملیں گے جنہیں اللہ نے اقتدار دیا اور اقتدار کے منصب پہ بیٹھ کے وہ اللہ کا خوف اپنے دل میں بسا کے بیٹھے رہے۔ ان آتاہ اللہ الملک، اس تکبر کا سبب اللہ نے ذکر کیا، اللہ نے بادشاہی دی اس وجہ سے۔ حضرت نے فرمایا کہ میرا رب وہ ذات ہے جو زندہ بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، جس کے لیے سزائے موت کا فیصلہ تھا اسے بری کر دیا، اور جو زندہ تھا اس کو بظاہر اس کی کوئی سزا، کوئی قصور، کوئی جرم نہیں، اسے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا کے موت کی نیند سلا دیا۔ دیکھا جو زندہ تھا میں نے موت دے دی، جو موت میں جانے والا تھا میں نے اس کو حیات بخش دی۔ بحث و مباحثے میں بعض دفعہ انسان جان بوجھ کے جاہل بنتا ہے۔ صاحب علم کو چاہیے کہ وہ اس کی جہالت کا جواب جہالت سے نہ دے، دلیل سے دے۔ حضرت نے فرمایا پھر میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، مغرب میں اس کو غروب کرتا ہے، اگر تم ایسا کر سکتے ہو مغرب سے طلوع کر دو۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ کہہ سکتا تھا کہ مشرق سے میں طلوع کرتا ہوں، تم اپنے رب سے کہو کہ وہ مغرب سے طلوع کرے، لیکن وہ خاموش ہوا، اس نے بات نہیں کی، اس لیے کہ اسے معلوم تھا کہ میں اگر یہ بات کہہ دوں گا ابراہیم علیہ السلام کا رب قادر ہے، میرے مطالبے کے بعد وہ مغرب سے سورج طلوع کر کے مجھے ذلیل کر دے گا۔ خاموشی میں عافیت ہے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، ان بٹیوں سے اللہ نے گزارا، ان مشکلات سے گزارا، ان سب سے ٹکر لی، آگ میں پھینکے گئے، اس آگ کو اللہ نے جنت بنایا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اور اپنی نظروں سے دیکھ کر بھی بجائے کہ عبرت حاصل کر کے یہ لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جادوگر ہے، اس کا جادو آگ کے اوپر بھی چل گیا ہے۔ 3 دن یا 7 دن، بعض مفسرین نے کہا 40 دن تک اس آگ میں رہے، اور حضرت نے فرمایا میری زندگی کے پرسکون دن وہی تھے جو میں نے اللہ کی محبت میں آگ کے اندر گزارے۔ باہر تو مشکلات تھیں، باہر تو کہیں قید خانہ ہے، کہیں سزائیں، کہیں ماں رخ پھیر رہی ہے، کہیں باپ گھر سے نکال رہا ہے، کہیں قوم علاقے سے نکال رہی ہے، کہیں بادشاہ کہہ رہے حرقوہ وانصروا آلہتکم،
اسے جلا دو، اپنے معبودوں کی نصرت اور مدد کرو۔ علاقے سے نکالا، اکیلے اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو اور اپنی بیوی حضرت سارہ کو ساتھ لیا۔ 82 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا، 82 سال کی عمر میں، اور پھر جب اس بیٹے کی عمر 13 سال کو پہنچی تو پھر حکم دیا کہ اب اس کو ذبح کر دو۔ باپ کی خواہش یہ ہوتی ہے یا اللہ مجھے اولاد دے، اور جب اولاد وہ بچپن میں ماں باپ اس کے لیے کھلونے لاتے ہیں، اس کے سامنے بیٹھ کے کھیلتے ہیں، اور جب وہ بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوتا ہے تو اس وقت یہ امید پیدا ہوتی ہے اب ہمارا سہارا بننے کے قابل ہو چکا ہے۔ ایسے میں اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہاں ہدیے دینے کی باری نہیں ہے، یہاں کھلونے دینے کی باری نہیں ہے، اپنے ہاتھ میں رسی لیجئے اور اپنے ہاتھ میں چھری لیجئے اور بیٹے کو لے کر جا کے مینا کی وادی میں اس کو اللہ کے نام پہ قربان کر دیجئے۔ بیوی کو بھی نہیں بتایا، حالانکہ کہہ بھی دیتے تو بیوی تو وہ تھی کہ جس نے بچپن میں دودھ پیتے ہوئے حالت میں 4 اندھیرے پہاڑوں کے بیچ میں جب ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ کے مکہ میں جا رہے تھے، پوچھا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ جواب نہیں ملا۔ 3 مرتبہ کہنے کے بعد اس وقت جب بیوی نے کہا اتنا بتا دیں کہ اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں، تو سر ہلایا، ہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ تب اس صابرہ بیوی کی زبان سے نکلا اذن لن یضیعنا اللہ ابدا، پھر اللہ تعالی ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ جب بیوی اس وقت یہ کہہ سکتی تھی، آج بیوی بے صبری ہو جاتی؟ یہ قربانیاں دنیا والوں کو بتانی تھی، اور اس میں ایک چھپا ہوا پیغام بتانا تھا، اور وہ پیغام یہ تھا کہ اعلان حق کے لیے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، برادری موافق ہو مخالف ہو، حالات موافق ہوں مخالف ہوں، علاقے والے لوگ محبت سے پیش آئیں یا نفرت سے پیش آئیں، آپ کی جان کا تحفظ ہو یا جان جا سکتی ہو، تمام حالات کے اندر آپ نے حق کو نہیں چھوڑنا اور حق کی آواز کو نہیں چھوڑنا، حق کے اوپر خود بھی قائم رہنا ہے اور زبان اور عمل سے اس حق کا اعلان بھی کرنا ہے۔ مجھے بتائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی میں کبھی کوئی حالات موافق ملے؟ کبھی بھی؟ ان کا بھی امتحان ہے، ان کی بیوی کا بھی امتحان ہے، ان کے بچے کا بھی امتحان ہے۔ راستے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، راستے میں، گھر میں نہیں، ہجرت کرنے کے دوران، اور مسلسل سفر کر رہے ہیں، مسلسل سفر کر رہے ہیں، قدم قدم پہ کبھی اپنی بیوی کے معاملے میں عزت نفس اور عفت کا خطرہ بھی پیش آیا۔ شاہ مصر نے 3 مرتبہ آپ کی بیوی اما سارہ کی طرف غلط نظر سے قدم اٹھانے کی کوشش کی۔ احادیث کی کتب میں لکھا ہے حضرت سارہ کی زبان سے کہ اللہ میری عزت کی حفاظت فرما۔ اسباب مخالف ہیں، کون اس میں بچا سکتا ہے بادشاہ سے؟ لیکن اسباب کے بنانے والی بھی ایک ذات ہے جو صرف خالق نہیں ہے، بنانے والا نہیں ہے، مدبر ہے، مصرف ہے، کائنات کا پتہ پتہ اس کے حکم سے ہل رہا ہے، اس کی نظروں میں ہے۔ وہ ظالم کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ مظلوم کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ ظالم کا بھی امتحان لے رہا ہے، وہ مظلوم کا بھی امتحان لے رہا ہے۔ ان امتحانات کے اندر غلط نظر سے 1 مرتبہ آگے بڑھا، یا اللہ میری عزت کی حفاظت فرما، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، زمین میں دھس گیا، مجھے معاف کر دو۔ جب معاف کیا، ادھر زبانی سے نکلا اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا، زمین سے نکلنا شروع ہوا۔ پھر کوشش کی،
دھس گیا۔ تیسری مرتبہ کے بعد اس نے کہا بس ان کے ساتھ اللہ کی نصرت کو میں اپنی نظروں سے دیکھ چکا ہوں۔ پھر اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ اہل ایمان کے دلوں کو دستک دی گئی۔ اللہ امتحان لیتا ہے، بڑا سخت امتحان لیتا ہے، لیکن اس امتحان میں جو انسان کامیاب ہو جائے، اس نے کوشش کی عزت پہ ہاتھ رکھنے کی، اللہ تعالیٰ نے بیوی کی عزت بھی محفوظ رکھی، ساتھ دوسری بیوی بھی عطا فرما دی۔ پھر سفر شروع ہوا مکہ کی طرف، کبھی ان کو چھوڑ کے عراق کی طرف جا رہے ہیں، عرصے کے بعد آتے ہیں، اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اس بے آب و گیاہ میدان میں بیوی کو گھر میں چھوڑ کے شکار پہ گئے ہوئے ہیں۔ اس پہ کئی دن لگ جاتے تھے۔ دروازے پہ پہنچے، دروازے پہ دستک دی، بہو سامنے آئی، پوچھا اس گھر کا مالک اسماعیل کدھر ہے؟ بتایا کہ وہ تو شکار پہ گئے ہیں، کب واپس ہوں گے کوئی پتہ نہیں۔ یہاں سے حضرت واپس ہوئے ہیں، تعارف نہیں کروایا کہ میں تمہارا سسر ہوں، میں اسماعیل کا باپ ہوں۔ اور آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ایک بہو اپنے سسر کو نہیں پہچان رہی، اتنا طویل فاصلہ ہے ان کے بیچ میں، کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ بیٹا کہاں پہ ہے، باپ کہاں پہ ہے، حالات پوچھے، یہ حالات بڑے خراب ہیں۔ ناشکری کے کلمات زبان سے نکلے۔ حضرت نے فرمایا جب اسماعیل آئیں کہہ دینا اس طریقے سے ایک بزرگ آئے تھے، پوچھا تھا واپس چلے گئے، ایک جملہ کہہ دینا غیر عتبۃ بابک، اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر دو۔ پیغام پہنچا، بیوی کو طلاق دے دی۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ تم نے لازماً کوئی ایسی بات کی ہوگی جس کو سن کر میرے ابا جی نے مجھے جو جملہ کہا ہے غیر عتبۃ بابک، اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر دو، اس کا اشارہ تھا کہ بیوی کو طلاق دو، یہ تمہارے قابل نہیں ہے۔ پھر جب دوبارہ آئے ہیں پھر ایسا واقعہ پیش آیا، اس وقت جو بہو تھی اس کی زبان سے شکر کے کلمات، صبر کے کلمات نکلے۔ فرمایا جب اسماعیل آئے کہہ دینا ثبت عتبۃ بابک، اپنے دروازے کی چوکھٹ کو قائم رکھے، اسے تبدیل نہ کرے۔ تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ میرے ابا جی تھے ابراہیم علیہ السلام۔ پیغمبر کا اٹھا ہوا قدم اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام کا عراق سے یہاں آنا اور یہاں سے واپس جانا اللہ کے حکم سے تھا۔ اللہ کی منشا یہ تھی عرصے کے بعد آئے ہیں، تھوڑا رک جائیں، اپنے بیٹے سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ نہیں، 2 مرتبہ کے ان سفروں میں، عراق سے لے کے مکہ مکرمہ تک کا سفر ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہے، پیدل سفر طے ہوا، پیدل واپسی ہوئی۔ اللہ کی منشا یہ تھی کہ میرے حکم کے اوپر آپ نے جانا ہے، اتنے دن وہاں رہنا ہے، اور پھر اس کو چھوڑ کے واپس یہاں آ جانا ہے۔ بیت اللہ کی محبت اپنی جگہ پر، اپنے گھر والوں کی محبت اپنی جگہ پر، بیٹے کی محبت اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کی طرف سے حکم تھا فلاں وقت چھوڑ کے آپ نے چلے جانا ہے۔ اسماعیل کے آنے کا انتظار تک نہیں کیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ایک نہیں کئی امتحانات آئے اور اللہ نے خود اعلان کیا۔ اب سورہ بقرہ کی آیت 124 پڑھیے گا۔ اللہ نے آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو چند امتحانات کے ذریعے، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے ان کلمات کو پورا کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے اعلان فرمایا میں نے آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا، پیشوا بنا دیا۔ کیسا پیشوا بنایا؟ سورہ ممتحنہ پڑھیے، قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم۔ اس امت کو کہا تمہارے لیے تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ یہی انداز ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی فرمایا، قد كانت لكم اسوة حسنة،
فی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. کیسے؟ اے میرے پیارے حبیب، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ تمام انبیاء کے امام ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کا مرتبہ اور مقام سارے پیغمبروں سے بلند ہے، لیکن ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ نے بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کرنی ہے. ہم آپ کو حکم دے رہے ہیں، ہم آپ کی طرف وہی بھیج رہے ہیں، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، یکسو ہو کر آپ نے ملت ابراہیمی کی پیروی کرنی ہے. اور کیسی کرنی ہے؟ اگر آپ کی امت کا کوئی فرد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے سے ہٹا، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، وہ بے وقوف ہے. یہ نہیں فرمایا کہ ملت ابراہیمی سے جو ہٹ گیا اس کی عبادت قبول نہیں، ملت ابراہیمی سے جو دور ہوا اس کا عمل قبول نہیں. إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا، وہ بے وقوف ہے. امام بنایا، امت بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. اور ان ابتلاءات کے اندر جہاں ایک پیغام یہ ہے کہ آپ کو دعوت حق کے لیے حالات کی پرواہ نہیں کرنی، برادری کی پرواہ نہیں کرنی، قوم کی پرواہ نہیں کرنی، اپنے گھر کی پرواہ نہیں کرنی. اگر آپ کو یہ جملہ سننے کو ملے وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، آپ کہہ دیجئے سلام علیک، ٹھیک ہے، آپ کے اوپر سلامتی ہو، میں آپ کا گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں. آپ کو قوم کی طرف سے جواب ملے انہیں نکال دو، آپ کہیں میں خود نکلنے کے لیے تیار ہوں، میں قوم سے نکل سکتا ہوں، برادری سے نکل سکتا ہوں، لیکن میں دین سے نہیں نکل سکتا، میں اللہ کے حکم سے ایک منٹ کے لیے دور نہیں ہو سکتا. اور دوسرا اہم پیغام، ایک جملہ اپنے دل کی تختیوں پہ لکھ لیجئے، جہاں سے دین کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے اللہ دین کو وہیں سے اٹھاتا ہے. تاریخ گواہ ہے اس کی. جب پورا بابل اور پورا عراق شرک میں مبتلا تھا، بتوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے، رات کو ستارے ٹمٹماتے انہیں معبود سمجھتے تھے، چاند کو بڑا دیکھ کے کہتے یہ ہمارا معبود ہے، کبھی سورج کو معبود سمجھتے تھے، کھیتیوں تک کو معبود سمجھتے تھے، دریاؤں کی عبادت کیا کرتے تھے، آگ کو معبود سمجھتے تھے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ لوگ بے وقوف تھے، ان کے پاس عقل نہیں تھی، پاگل تھے، ایسا نہیں ہے. اپنے زمانے کے نہایت عقل مند انسان تھے. ان کے اختراعات، ان کے ایجادات، ان کی عمارتیں آج بھی 6000 سال گزرنے کے بعد آج بھی ان کی عظمتوں اور ان کی عقل مندی کی نشانیاں ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ انسان کے پاس جب صرف یہ عقل ہو، وحی نہ ہو، اللہ کی تعلیمات نہ ہو، تو یہ انسان جہالت کے کنویں میں ہوتا ہے، گڑھوں میں ہوتا ہے. اصل اس عقل کو بھی روشنی جو ملتی ہے وہ وحی الہی سے ملتی ہے. جہاں سے دین کو مٹانے کی کوشش کی جائے، گھر میں بت بنائے جا رہے ہیں، دن کو بازاروں میں فروخت کیے جا رہے ہیں، اور اس معبد کا سب سے بڑا محافظ وہ آزر ہے. جہاں سے دین کے مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے، توحید خالص کے اوپر زنگ ڈالا جا رہا ہے اور اس کے اوپر گرد و غبار کی تہ ڈالی جا رہی ہے. اللہ کی قدرت یہ کہ اللہ نے اسی جگہ سے نور توحید کا ایسا چراغ روشن کیا کہ وہ چراغ قیامت تک امام التوحید کے نام سے اور دعوت توحید کی بنیاد کے نام سے ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں روشن ہوا. جہاں 1,40,000 بے قصور بچوں کو قتل کیا گیا مصر کی سرزمین پر، تاکہ وہ بچہ پیدا نہ ہو جو ہماری حکومت کو خاک میں ملائے.
اللہ نے اپنی قدرت کو دکھایا، جہاں سے حکم صادر ہوا اللہ نے اسی حکم صادر کرنے والے کے محل میں ایک یتیم بچے کو پہنچایا حضرت موسیٰ کی شکل میں، ان کی تربیت وہیں کروائی، کھانے پینے کا انتظام وہیں سے کروایا۔ ماں پریشان تھی، یتیم بچے کا کیا کروں گی، اسے کھانا کون دے گا، باپ کا سہارا اس کے سر پہ نہیں ہے۔ نہ اس ماں کو پتہ تھا، نہ پیدا ہونے والے بچے کے علم میں تھا، نہ اس قتل کا حکم دینے والے بادشاہ کے حکم میں تھا، اس کے علم میں تھا، نہ جاسوسی کرنے والی خواتین اور قتل کرنے والے جلادوں کے علم میں تھا کہ وہ بچہ پیدا ہوگا، اور وہ پیدا ہو چکا ہے اور ہمارے ان باہوں میں ہے، ہماری ہتھیلیوں میں ہے، اور ہم اس کو محبت کی نگاہوں سے دیکھ کر اس کی حفاظت اور اس کی تربیت کی بات بادشاہ سے کر رہے ہیں، اور بادشاہ کہہ رہا ہے شاید یہی ہے وہ بچہ جو میری حکومت کو تہس نہس کرے گا۔ عورتیں بھی کہتی ہیں اور قتل کرنے والے جلاد بھی کہتے ہیں بادشاہ سلامت آپ کے سامنے بات تو کوئی نہیں کر سکتا، لیکن چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، جب اس کی تربیت ہم خود کریں گے، ہم اسے اپنے ہاتھوں میں بڑا کریں گے، اس کی تربیت، اس کی نشو و نما ہمارے ہاتھوں میں ہوگی، یہ وہی کرے گا جو ہم چاہیں گے، یہ آپ کی مستقبل میں اولاد کا کام کرے گا۔ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، پتہ نہیں ہے نا، عسیٰ ممکن ہے، ہو سکتا ہے ہم اسے مستقبل میں اپنا بیٹا بنا لیں، یا یہ ہمیں کوئی فائدہ دے۔ انہیں پتہ تھا یہ ہمیں بیٹے کا کام دے گا، مستقبل میں ہمیں فائدہ دے گا، انہیں یہ علم نہیں تھا نہ یہ ہمارا بیٹا بن سکتا ہے، نہ ہی جس فائدے کی ہم توقع اس سے رکھتے ہیں وہ فائدہ ہمیں ملے گا۔ تب تو اس پر تانا دے کر فرعون نے کہا تھا اولم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک السنین، موسیٰ تم کیسی باتیں کرتے ہو، کیا تم وہی نہیں ہو، بچپن میں ہم نے تمہاری تربیت کی تھی، کئی سال تم نے ہمارے اندر گزارے۔ اللہ کی سنت ہے جہاں سے دین کو اور حق کو مٹانے کی کوشش ہوگی، آواز کو دبانے کی کوشش ہوگی، اللہ وہاں سے زندہ کرے گا۔ اور بسا اوقات انسانیت توقع رکھتی ہے کسی آدمی سے، اور وہ انسان خود بھی یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید میں دین کا بہت بڑا داعی ہوں، اور اگر میں نہ رہا تو نہ یہ مسجد رہے گی، میں نہ رہا تو شاید یہ ادارہ ختم ہو جائے، میں نہ رہا تو دین کی یہ دعوت مٹ جائے گی۔ اللہ کی قسم جب انسان کے تصور میں یہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بہت بلندی سے ایسے گمنام وادیوں میں گم کر دیتے ہیں کہ تاریخ جہاں اس کی عزت کا ذکر کرتی ہے وہاں اس پہ لعنت کو بھی برسا رہی ہوتی ہے۔ طائف والوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسائے، آپ نے دعا دی اور آپ نے فرمایا اللہ انہیں ہدایت دے، انہیں پتہ نہیں ہے۔ اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے اہل طائف سے وہ کام لیا جس پر بڑے بڑے تابعین اور امت کے بڑے بڑے اہل علم رشک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یا نہیں، قرآن مجید کے اوپر اعراب اور زبر زیر جس شخصیت نے لگوائے اسے سفاح کے نام سے، قاتل کے نام سے، ظالم کے نام سے تو تاریخ نے لکھا ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کیسے تھا، لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ قرآن مجید کے اوپر اعراب لگوانے کا حکم دینے والا اور اعراب لگوانے والا یہی حجاج بن یوسف تھا، اور یہ انہی اہل طائف کی نسل میں سے تھا جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسائے تھے۔ صرف طائف کا نہیں ہے، بنو ثقیف کا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسانے والے بنو ثقیف تھے۔ اس کا بھتیجا محمد بن قاسم کشمیر تک اسلام سب سے پہلے جس شخص کے توسط سے آیا وہ محمد بن قاسم ہے۔ 17 سال کی عمر میں دیبل سے ہندوستان تک اسلام کا علم بلند کرنے والا یہ انہی بنی ثقیف کی نسل سے ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسائے تھے۔ جہاں سے دین کو مٹانے کی محنت ہوگی اللہ وہیں سے دین کو زندہ کرے گا۔ باپ دادا نے سوچا تھا ہم
پتھر مار کے پاگل بچوں کو، پاگلوں کو پیچھے لگا کے اس آواز کو مٹا دیں گے۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ ان کی کوکھ سے ایسی نسل جنم لے گی جو اسی پیغمبر کا کلمہ پڑھے گی اور اسی پیغمبر کے دین کی حفاظت کا ذمہ اپنے سروں پہ اٹھائے گی، اپنے ہاتھوں میں لے گی۔ یہ تاریخ ہے۔ 19ویں صدی کے اندر 20ویں صدی میں امریکہ کا جوزف اسٹس کے نام سے ایک نوجوان اٹھا دین اسلام کے خلاف۔ چرچ میں اس کی تعلیم ہوئی اور اسے بچپن سے اسلام کی نفرت سکھائی گئی اور اس نے اسلام کے خلاف پڑھا۔ راہب بن کے نکلا کہ اسلام کے خلاف کام کروں گا۔ ایک دوست ملا مصر کا، اس نے کہا تم پہلے اسلام کو پڑھو تو صحیح، جس کے خلاف تم کچھ لکھو گے پہلے اس کو جانو تو صحیح کس کے خلاف لکھ رہے ہو۔ اس ایک جملے نے مجبور کیا کہ میں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس نے قرآن مجید کا انگریزی میں ترجمہ پڑھا۔ وہ جو قرآن مجید اور اسلام کے خلاف نکلا تھا، جوزف اسٹس آج محمد یوسف اسٹس کے نام سے دنیا کا اور امریکہ کا سب سے بڑا مبلغ ہے، آج بھی زندہ ہے۔ 1991 میں مسلمان ہوا ہے اور اللہ نے اس کے ذریعے سے جو پورے یورپ اور امریکہ میں اسلام کی نشاط کا کام لیا۔ اور یہ اسی دور کی بات ہے جب سعودی عرب کے سب سے مذہبی شہر قصیم کے ایک علاقے سے عبداللہ القصیمی نے اٹھ کے الصراع بین الاسلام والوطنیہ کے نام سے ایسی کتاب لکھی کہ اس کتاب کا نسخہ امام حرم کے سامنے پیش کیا گیا۔ امام حرم نے مسجد حرام میں بیت اللہ کے سامنے منبر پہ کھڑے ہو کے پورا قصیدہ اس کی تعریف میں پڑھا ہے۔ امام حرم نے پورا قصیدہ۔ محمد بن صالح المنجد سعودی عرب کے مفتی اعظم تھے، انہوں نے کہا کہ اس کتاب کو اگر جنت کا مہر قرار دیا جائے تو یہ دور کی بات نہیں ہے، یہ جنت کا مہر ہے۔ اتنا عظیم الصراع بین الاسلام والوطنیہ۔ پھر آپ حیران ہوں گے اس نے اسلام کے لیے جو کتابیں لکھی ہیں، منکرین حدیث کے جواب میں اس نے کتاب لکھی ہے، مشکلات الحدیث النبویہ کے نام سے، آج بھی ہے، بہترین کتاب شمار ہوتی ہے۔ لیکن جب اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میری تعریف حرم کے منبر سے بھی ہو رہی ہے اور بڑے بڑے علماء اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، اس تکبر کے جملے نے اس نے کہا کہ اللہ بھی اپنی تعریف میں میرا محتاج ہے۔ دین اسلام اگر باقی ہے تو وہ میری تحریر کی وجہ سے باقی ہے۔ یہ جملہ اس کی زبان سے نکلنا تھا۔ بیروت کے شہر میں ایک عیسائی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہوا اور اسلام کو چھوڑ کے مرتد ہوا۔ اسلام اور اللہ کی گستاخی میں کتاب لکھی، نماز اور روزے اور حج کا مذاق اڑا کے ہذہ ہی الاغلال کے نام سے کتاب لکھی ہے کہ یہ طوق ہیں جو مسلمانوں کے گردن میں پڑے ہوئے ہیں، جو مسلمانوں کو دائیں بائیں ہلنے نہیں دیتے۔ نماز کو مسلمانوں کی گردن اور پاؤں کی بیڑی قرار دیا اس نے، نماز کا اللہ کا مذاق اڑایا۔ جب انسان یہ سمجھے کہ دین کی بقا میری وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے نکال دیتے ہیں جیسے آٹے کے اندر سے بال آرام سے نکل جاتا ہے۔ یہ مرتد ہوا 1996 میں جا کے اس کا انتقال ہوا ہے اور ذلت کے ساتھ انتقال ہوا۔ کہاں وہ تعریف کے منبر مسجد سے اس کی تعریف ہو رہی ہے، بیت اللہ کے اندر اس کی آواز گونج رہی ہے، لیکن ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ ادھر یہ مرتد ہوا، ادھر اللہ نے محمد یوسف کو اٹھایا، نصرانیت سے اسلام کی توفیق دی، پورے امریکہ میں اسلام کے پھیلنے کا سبب بنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات یہ بتا رہی ہیں اللہ کی قدرت ہے، جہاں سے دین مٹے گا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم
واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور ہدایت کو مکمل کرے گا اور پوری دنیا کے سامنے اسے لائے گا۔ تاتاریوں کے فتنے کے دور میں 20 لاکھ مسلمان فتح بغداد کے موقع کے اوپر نیزوں کی نوکوں پہ چڑھائے گئے، 20 لاکھ مسلمان ایک دن ذبح ہوئے۔ تفاسیر، احادیث اور قرون اولیٰ کی لکھی ہوئی کتابیں دریائے دجلہ اور فرات میں پھینک دی گئیں۔ اسلام نے مٹنا ہوتا مٹ جاتا، دین حق ختم ہو جاتا، نہ کتاب رہی نہ کتاب پڑھنے والے رہے۔ 20 لاکھ مسلمان ایک دن میں ذبح کر دیے گئے۔ ایک مسلمان ظلم سے بچنے کے لیے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک جنگل کے اندر اکیلے بیٹھے ہوئے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اپنے ایمان کو بچائے ہوئے ہے، پکڑ لیا گیا اور ظالم بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ لباس سے پتہ چلا مسلمان ہے، شکل و صورت سے پتہ چلا مسلمان ہے، نفرت سے دیکھا گیا اس کو، جلاد کو بلایا، اس سے پہلے اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ بلند کیا۔ یہ کلمہ ایسا تھا جس نے حکم دیا قتل کرنے کا۔ تیمور نے اس نے کہا کہ یہ کیا کہا تم نے؟ ان کی زبان میں ترجمہ کیا گیا۔ اس نے کہا تنہائی میں ملاقات کی جائے۔ تنہائی میں اس کی بات سنی، تم کس کو مانتے ہو؟ ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جس نے تمہیں بھی بنایا، مجھے بھی، اور کائنات کی وسعتوں کو بنایا اور نظام کو چلا رہا ہے۔ سادہ سے کلمات تھے لیکن درد سے نکلے ہوئے تھے۔ اس قاتل اور جلاد کو حکم دینے والے کے دل کی دنیا کو ایسا پلٹا، اس نے کلمہ پڑھ کے اس بات کا اعلان کیا، آج تو میں کمزور ہوں، تھوڑی سی طاقت مل جائے اور باضابطہ بادشاہ بن جاؤں، اس وقت میرے پاس آنا، میں اپنے اسلام کی بات کروں گا۔ یہ جمال الدین مسلمان دنیا سے چل گیا۔ مرتے وقت بیٹے رشید الدین کو نصیحت کی کہ میرے اوپر ایک قرض ہے، میں آج تک انتظار کر رہا ہوں تیمور کو بادشاہت ملے، اس کے سامنے جاؤں، وہ اپنے ایمان کو لوگوں کے سامنے پیش کرے، لیکن آج تک اسے بادشاہت ملی نہیں ہے۔ میری یہ امانت تمہارے پاس ہے، اسی جنگل میں زندگی گزارنا اور اس کے پاس رہنا، جب موقع ملے اس کے پاس جا کے ایمان کی دعوت اس کو یاد دلا دینا کہ میرے باپ جمال الدین سے تمہارا یہ وعدہ تھا۔ عرصہ گزرنے کے بعد وہ وعدہ یاد دلایا گیا، اس نے کلمہ پڑھ کے پہلے دن اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ جو اسلام کو مٹانے کے لیے نکلا تھا، اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جملہ نکلا۔ 1,60,000 سپاہی تاتاری اسی وقت مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد یہ آپ کے بر صغیر پاک و ہند میں جو اسلام آیا انہی کے ذریعے سے آیا جو اسلام کو مٹانے کے لیے نکلے تھے۔ تو مسلمان کو یہ جان لینا چاہیے اور مجھے اپنے دل کی تختی پہ یہ لکھ لینا چاہیے، اگر میں نصرت حق کے لیے کھڑا نہ ہوا، اللہ تعالیٰ کسی اور سے یہ کام لے لے گا۔ اللہ اپنے دین کی بقا میں میرا محتاج نہیں ہے، وہ اپنے دین کی بقا میں کسی سے بھی کام لے سکتا ہے۔ کبھی وہ قرآن و سنت کی خدمت احمد علی لاہوری جیسے سکھ کی اولاد سے لے سکتا ہے۔ سکھ کے گھر میں پیدا ہونے والا احمد علی لاہوری، آپ نہیں جانتے ہوں گے، کسی صاحب علم سے پوچھ لیجئے، اپنے امام سے پوچھ لیجئے مولانا احمد علی لاہوری کون ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں جن مفسرین کا نام آتا ہے ان میں سر فہرست جن لوگوں کا نام ہے احمد علی لاہوری ہے۔ یہ سکھ کے گھر میں پیدا ہوا اور ایک امام صاحب کی دعوت پہ ان کا باپ مسلمان ہوا، انہوں نے قرآن اس سے پڑھا گجرانوالہ کے اندر۔ آج بھی گجرانوالہ میں راہ والی مسجد موجود ہے، جاؤ اس سے پوچھو۔ سیر و سیاحت کے لیے مری بھی جاتے ہو، کاغان اور بالاکوٹ بھی جاتے ہو، کبھی اسلام کی تلاش بھی کرو نا، کبھی اسلام کے ان محسنوں کی تلاش میں بھی نکلو نا، کہ ہمارے لوگ یہ بر صغیر کے سیٹھی محمد یوسف کہاں کا تھا، ایک ہندو کے گھر میں پیدا ہونے والا، قرآن مجید کا اس صدی کے اندر 20ویں صدی میں سب سے بڑا ذریعہ بننے والا، جس نے حرم شریف کے اندر بھی
اور سعودی عرب کے اندر بھی سب سے پہلے تحفیظ کے ادارے قائم کیے، یہ مسلمان کی اولاد میں سے نہیں تھا، گواندان عمل کا بیٹا تھا، ایک ہندو تھا، امام مسجد کے کہنے پہ مسلمان ہوا، امام نے قرآن سکھایا، قرآن کی محبت سکھائی۔ آج حرمین مکہ کے اندر جتنے آپ کو ائمہ ملیں گے، یہ سارے کے سارے ائمہ ان لوگوں کے شاگرد ہیں جو سیٹھی محمد یوسف کے مدرسوں کے پڑھے ہوئے ان کے کہنے پہ وہاں گئے تھے۔ مسلمان اپنی ذمہ داری سے غافل ہوگا، اللہ تعالیٰ کہیں سے کوئی اٹھا دے گا۔ کفر کے اندھیروں میں اللہ نور توحید کے لیے کوئی نہ کوئی ابراہیم پیدا کر دے گا۔ ظلم اور جبر کے دور میں اور فرعونیت کے زمانے میں اللہ موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں کوئی نہ کوئی پیدا کر دے گا۔ ظالم اور سفاک ثقفیوں کے بیچ میں اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جانشین پیدا کر دے گا۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دین کے لیے بطور خدمت کے قبول فرمائے، ہماری نسلوں کو دین کی بقا کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔